بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہا کے 7 طبقات تھے، وہ ہم پڑھ رہے تھے۔ پہلا طبقہ جو ہے اس کو مجتہد مطلق کہا جاتا ہے، اور مجتہد مطلق جو ہیں اس طبقہ میں وہ فقہا شامل ہیں جنہوں نے اپنے مقرر کردہ قواعد و قوانین پر کسی کی تقلید کیے بغیر ادلہ اربعہ یعنی قرآن و سنت، اجماع اور قیاس سے احکام کا استنباط کیا ہے۔ یہ اپنے اصول و قواعد مقرر کرتے ہیں اور پھر ان اصول و قواعد کی روشنی میں فروعی احکام یعنی فقہی احکام کو مستنبط کرتے ہیں ادلہ اربعہ سے۔ یہ جو مجتہد ہیں ان کو مجتہد فی الشرع بھی کہا جاتا ہے، اور اس طبقہ میں جیسے ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، اس کے علاوہ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام اوزاعی ہے، سفیان ثوری، امام داؤد ظاہری وغیرہ، اسی طرح ابن عیینہ، یہ مجتہد مطلق کہلاتے ہیں یا مجتہد فی الشرع کہلاتے ہیں۔ دوسرا جو طبقہ ہے وہ ہے مجتہد فی المذہب۔ اس طبقہ کے فقہا جو ہیں یہ اجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ اپنے اصول و قواعد مقرر کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو ہیں اپنے اصول و قواعد مقرر نہیں کرتے، بلکہ اپنے اساتذہ یا اپنے امام کے وضع کردہ اصول و قواعد کے مقلد ہوتے ہیں اور انہی کی روشنی میں ادلہ اربعہ سے احکام کا استنباط کرتے ہیں، اگرچہ بعض فروعی مسائل میں وہ اجتہاد بھی کرتے ہیں اور بعض فروعی مسائل میں اپنے امام سے اختلاف بھی کرتے ہیں۔ یہ جو دوسرا طبقہ ہے اس میں جیسے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام محمد ہے، امام زوفر ہے، اور اسی طرح مالکی مسلک میں سے علامہ ابن عبد البر ہے، ابن دقیق العید ہے، اور اسی طرح ابن عربی وغیرہ، یہ لوگ جو ہیں یہ مجتہد فی المسلک کہلاتے ہیں، ان کو مجتہد فی المذہب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ دوسرا طبقہ ہے۔ تیسرا طبقہ جو ہے، اچھا یہ دوسرے طبقے میں امام ابو یوسف اور امام محمد جن کو صاحبین کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں مولانا عبد الحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ عمدۃ الرعایہ، یہ حاشیہ ہے شرح الوقایہ کی، اس کے مقدمے میں لکھتے ہیں حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات مجتہد مطلق تھے، حق تو یہ ہے کہ یہ دونوں حضرات مجتہد مطلق تھے، مگر استاد کی تعظیم اور غایت ادب سے انہوں نے استاد ہی کے اصول کو اپنایا اور ان کے مذہب کی نشر و اشاعت اور تائید و نصرت میں لگ گئے اور اپنے آپ کو اپنے عظیم استاد کی طرف منسوب کرنے کو ترجیح دی۔ تیسرا طبقہ جو ہے وہ ہے مجتہدین فی المسائل۔ یہ تیسرا طبقہ ہے مجتہدین فی المسائل۔ اچھا اس طبقہ کے جو فقہا ہیں یہ
جن مسائل کے بارے میں صاحب مسلک سے کوئی نص صریح وارد نہ ہو، ان مسائل کا صاحب مسلک کے مقرر کردہ قوانین و ضوابط کی روشنی میں حل پیش کرتے ہیں۔ یہ حضرات اصول و فروع دونوں میں اپنے ائمہ کے مقلد ہوتے ہیں۔ اب آپ اس کو سمجھیں۔ جی میں اس کو سمجھا دیتا ہوں۔ یہ جو مجتہدین فی المسائل ہیں، جن مسائل میں، جن جزیات میں ان کے ائمہ سے کوئی روایت منقول نہ ہو، یہ حضرات اپنے اجتہاد سے ان کے احکام بیان کرتے ہیں، اور یہ جو احکام بیان کرتے ہیں اپنے اجتہاد سے، یہ اجتہاد اپنے ائمہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی، تو ان کا کام یہ ہے کہ جو مسائل بعد میں پیش آئے، ائمہ سے کوئی نص اس کے بارے میں، کوئی صراحت اس کے بارے میں، کوئی فتویٰ اس کے بارے میں مذکور نہیں ہے، تو اب یہ اپنے ائمہ کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اجتہاد کر کے ان کا حکم بیان کرتے ہیں۔ اس طبقہ میں جیسے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شمس الائمہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طرح جو ہے علامہ قاضی خان، جن کی مشہور کتاب فتاوی قاضی خان، یہ لوگ جو ہیں اس طبقہ میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ نے کس کی تاریخ بتائی ہے؟ یہ ہے مجتہد فی المسائل، یعنی ان مسائل میں اجتہاد کرنا۔ جی، جن جزیات میں امام اعظم اور ان کے شاگردوں سے کوئی روایت منقول نہ ہو، یہ حضرات اپنے اجتہاد سے ان کے احکام بیان کرتے ہیں۔ چوتھا طبقہ جو ہے، اس کا نام ہے اصحاب تخریج۔ یہ حضرات جو ہیں اجتہاد پر قدرت نہیں رکھتے۔ پہلے تین طبقے کے لوگ جو تھے وہ اجتہاد پر قدرت رکھتے تھے۔ اصحاب تخریج سے اب وہ طبقہ شروع ہو رہا ہے جن کو قوت نہیں ہے اجتہاد کی۔ پھر یہ کیا کرتے ہیں، اب اس طبقہ میں وہ فقہا شامل ہیں جو بذات خود اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، یہ بذات خود اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتے، تو اب یہ کرتے کیا ہیں، تو یہ اپنے ائمہ کے کسی مجمل قول کی تفصیل کرتے ہیں، اور جس مسئلے میں دو یا دو سے زیادہ اقوال ہوں اس کی تعیین کرتے ہیں۔ یہ ان کا کام ہے اصحاب تخریج کا۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصحاب تخریج کا کام مجمل قول کی تفصیل بیان کرنا، مشکل مقامات کو آسان بیان کرنا، اسی طرح دو مطلب والے قول یا مسئلے کی تعیین کرنا، یہ اصحاب تخریج کا کام ہے۔ جیسے امام ابو بکر جساس رازی ہیں اس طبقے میں، یہ اصحاب تخریج کا طبقہ کہلاتا ہے۔ جی، اس طبقہ کی سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی سر۔ جی سر۔ اگلا طبقہ جو ہے جی وہ ہے اصحاب ترجیح۔
चौथे तबके का क्या नाम है? पांचवें का असहाब तरजीह। ये हजरात भी मुकल्लिद होते हैं, ये भी इज्तिहाद की सलाहियत नहीं रखते। अब इनका काम ये है साहिब मज़हब से किसी मसला के बारे में मनकूल कई रिवायात में से एक रिवायत को तरजीह देना। साहिब मज़हब से किसी मसला के बारे में मनकूल कई रिवायात में से एक रिवायत को तरजीह देना, ये इस तबके का काम है। इस वजह से इनको असहाब तरजीह कहा जाता है। मसलन कई रिवायात हैं, ये किसी रिवायत के बारे में कहते हैं हाजा औला, ये रिवायत ज़्यादा बेहतर है। हाजा असहु, ये रिवायत ज़्यादा सही है। हाजा औज़हु, ये रिवायत जो है या ये कौल जो है फ़िक़ही दलाइल के एतबार से ज़्यादा वाज़ेह है। हाजा औफ़क़ुल क़ियास, ये क़ियास से ज़्यादा हम आहंग है, अक़ल के ज़्यादा करीब है। हाजा औफ़क़ुल नास, इसमें लोगों के लिए ज़्यादा सहूलत है, वग़ैरह वग़ैरह। तो ये काम है पाँचवें तबके के लोगों का, जिनको असहाब तरजीह कहा जाता है। तो अगला तबका जो है छठा, वो है असहाब तमीज़। इस तबका के फ़ुक़हा भी मुक़ल्लिद होते हैं, मगर ये कवी, ज़ईफ़, ज़ाहिरुर रिवाया और नादिरुर रिवाया में एक से दूसरे को मुमताज़ और कवी और ज़ईफ़ के दरमियान फ़र्क करने की, इम्तियाज़ करने की सलाहियत रखते हैं। असहाब तमीज़, इनका काम क्या है? ज़ाहिरुर रिवाया, नादिरुर रिवाया, कवी और ज़ईफ़ के दरमियान फ़र्क वाज़े करना है। तमीज़ का माना भी जुदाई, अलहदगी। तो इनका काम यही है कि ये बतलाते हैं कि ये ज़ाहिरुर रिवाया का मसलक है, ये नादिरुर रिवाया है, ये कवी है, ये ज़ईफ़ है। इस तबका में जो शामिल हैं वो जो असहाब मुतून अरबा वाले हैं, जैसे कंज़ुल दक़ाइक़ के मुअल्लिफ़ हैं, साहिब विकाया के मुअल्लिफ़ हैं, इसी तरह मजमुउल बहरैन के जो मुअल्लिफ़ हैं वगैरह वगैरह। सर विकाया के मुअल्लिफ़ ज़रा बता। विकाया के मुअल्लिफ़ का नाम इस वक्त मेरे जहन में नहीं है। ठीक जी, सातवां जो तबका है उसको कहा जाता है मुक़ल्लिद महज़। सातवें तबके में जो लोग हैं वो मुक़ल्लिद महज़ कहलाते हैं। इनकी आसान तारीफ़ ये है कि जो ऊपर 6 किस्में गुज़री हैं और उनकी ज़िम्मेदारियाँ गुज़री हैं, ये उनमें से किसी की कुदरत नहीं रखते। इनका काम अइम्मा मज़हब के अक़वाल नकल करना बस। जैसा कि आज के दौर के जो मुफ्तियान कराम हैं, ये मुक़ल्लिद महज़ हैं। ये अक़वाल में फ़र्क करने, तमीज़ करने की सलाहियत भी नहीं रखते। ये मुक़ल्लिद महज़ जो हैं, ये सातवां और आखिरी तबका है। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई आप लोगों को? जी सर। विकाया जो है, आपने जो विकाया के बारे में पूछा, तो इसका नाम है विकायतुर रिवाया फ़ी मसाइलिल हिदाया। विकायतुर रिवाया फ़ी मसाइलिल हिदाया, ये इस किताब का नाम है और इसके मुअल्लिफ़ का पूरा नाम है ताजुश शरिया महमूद बिन सदरुश शरिया। इसका पूरा नाम क्या है मुअल्लिफ़ का?
تاج الشریعہ، تاج الشریعہ جو ہے یہ اس کا لقب ہے، نام ہے محمود، اور والد کا نام ہے احمد۔ تو تاج الشریعہ اس کا لقب ہے، صدر الشریعہ الاکبر اس کے باپ کا لقب ہے، تو پورا نام ہوگا تاج الشریعہ محمود بن صدر الشریعہ الاکبر احمد بن جمال الدین عبید اللہ۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے عالم تھے۔ انہوں نے ہدایہ کے مسائل کا خلاصہ جو ہے اپنے پوتے صدر الشریعہ الاصغر، باپ اس کا صدر الشریعہ اکبر ہے، بیٹا اس کا جو ہے صدر الشریعہ الاصغر کے حفظ کرنے کے لیے اس کو لکھا تھا۔ پھر اس کو مختصر کر کے مصنف نے لکھا، اس کا نام رکھا نقایہ، جس کو مختصر وقایہ بھی کہا جاتا ہے۔ کنز الدقائق جو متون اربع میں دوسری کتاب ہے، کنز الدقائق، اس کے مؤلف ہیں ابو البرکات عبداللہ بن احمد حافظ الدین نصفی۔ ابو البرکات عبداللہ بن احمد حافظ الدین نصفی، ان کی وفات جو ہے یہ 710 ہجری ہے۔ اور دوسری جو مختصر قدوری ہے متون میں، اس کے مؤلف ہیں ابو الحسین احمد بن محمد القدوری۔ ابو الحسین احمد بن محمد القدوری، ان کی وفات ہے 428 ہجری۔ ان کو قدوری اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ ہانڈیوں کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ قدر سے نکلا ہے، قدر کہتے ہیں ہانڈی کو۔ چلیں، یہ مذہب حنفی کا مکمل تعارف ہم نے پڑھ لیا ہے۔ فقہی مسالک میں جو دوسرا مسلک ہے وہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک۔ تو اب ہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھیں گے، فقہ مالکی کے بارے میں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش آپ بتا سکتے ہیں؟ جی اچھا جی 93 ہجری ہے، بالکل۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا جی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا لقب ہے امام دار الہجرت مالک بن انس بن ابو عامر اصبہی۔ مالک بن انس بن ابو عامر اصبہی۔ تو آپ کی پیدائش ولید بن عبد الملک کے عہد خلافت میں ہوئی، اور وفات جو ہے 179 ہجری ہارون الرشید کے زمانے میں مدینہ منورہ میں۔ اہل سنت کے فقہی مسالک میں آپ کا نمبر دوسرا ہے، اور امام مالک کے جو پیروکار ہیں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ یہ اہم سوال ہے۔ بنیادی طور پہ اہل حدیث اس زمانے میں امام مالک کے پیروکاروں کو کہا جاتا تھا، اور اہل حدیث، اہل رائے دوسروں کو کہا جاتا تھا۔ امام مالک نے طلب علم کے لیے مدینہ منورہ سے باہر کہیں کوئی سفر نہیں کیا۔ مدینہ میں طلب علم کیا، مدینہ میں رہے، مدینہ میں فوت ہوئے۔ مدینہ سے بے حد محبت کی وجہ سے صرف ایک بار حج کرنے کے لیے مکہ گئے، ورنہ عمر بھر مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ آپ کے جو استاد ہیں، ایک ہیں نافع رحمۃ اللہ علیہ،
یہ نافع ان 7 قاریوں میں سے ہیں جن کی قرات کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، قرات کی جاتی ہے، اور امام نافع تجوید و قرات میں اہل مدینہ کے امام تھے، اور امام مالک کے استادوں میں ابن شہاب زہری بھی ہیں، اور آپ کے ایک استاد ہیں جن کا نام ہے امام ربیعہ، اور وہ مشہور ہیں امام ربیعۃ الرائے سے۔ امام نافع جو ابن عمر کے غلام تھے، جو 30 سال تک حضرت عبداللہ بن عمر کی خدمت میں رہے، جب 117 ہجری میں ان کا وصال ہوا نافع کا، تو پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان کے علمی جانشین ٹھہرے۔ فقہ مالکی کے اصول استنباط آپ پیچھے پڑھائے ہیں۔ فقہ حنفی کے جو اصول استنباط ہیں وہ 5 ہیں: قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان۔ فقہ مالکی کے اصول استنباط، فقہ مالکی کے ترجمان ہیں قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلا اصل جو ہے ان کا وہ قرآن ہے، اور سب ائمہ مجتہدین جو ہیں وہ قرآن کو مقدم رکھتے ہیں، بالکل واضح ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے سنت، اور پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور اجماع میں آپ اہل مدینہ کے اجماع کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں۔ اجماع میں اہل مدینہ کے اجماع کو مرکزی حیثیت دیتے ہیں، اور یہ اجماع سب سے مضبوط اور مستند ہے امام مالک کے نزدیک۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اہل مدینہ کے عمل کو بھی ترجیح دیتے ہیں، اور آپ کے اجتہادات میں یا آپ کے اصول میں ایک اہل مدینہ کا عمل ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی حدیث اہل مدینہ کے تعامل کے خلاف ہوتی تو آپ اس سے استدلال ہی نہ کرتے، آپ اہل مدینہ کے عمل کو ترجیح دیتے۔ اس کے علاوہ ایک ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ کیا ہے یہ ہم آگے پڑھیں گے، استحسان کا بھی ہم نے آگے پڑھنا ہے، تو آپ یہ یاد رکھیں مصالح مرسلہ بھی ان کے فقہی استنباط میں سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے آغاز کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کا آغاز ہوا مدینہ منورہ سے، اس کے بعد یہ مسلک پورے حجاز میں پھیل گیا، پھر یہاں سے یہ بصرہ، مصر اور افریقی ممالک میں، اندلس میں، الجزائر میں، مراکش اور سوڈان میں غالب ہو گیا۔ اسی طرح یمن، شام کے شہروں میں بھی اس مسلک کی اشاعت ہوئی۔ امام مالک کے جو مشہور شاگرد ہیں ان میں سے ایک ہے امام ابو عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم۔ امام ابو عبداللہ عبد الرحمن بن قاسم، ان کی وفات 191 ہجری ہے۔ 20 سال تک امام مالک کی خدمت میں رہ کر علم حدیث اور علم فقہ حاصل کیا۔ مجتہد مطلق کی تمام خوبیاں ان میں موجود تھیں۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ جی سر۔ جی،
ایک روایت کے مطابق آپ کا سن پیدائش جو ہے وہ 131 ہجری ہے۔ تو آپ نے امام مالک کے اصولوں پر فروعی مسائل کا استنباط کیا ہے، اور فقہ مالکی کی جو مشہور اور اہم ترین کتاب ہے المدونہ، اس پر نظر ثانی اور تصحیح کی خدمات بھی انہوں نے انجام دی۔ پھر ان کے بعد علامہ سہنون نے المدونہ کو فقہی ابواب پر مرتب کیا۔ سر کس نے مرتب کیا جی دوبارہ؟ جی بتلاتا ہوں۔ امام سہنون۔ جی امام سہنون جو ہیں ان کا نام ہے عبدالسلام، اور ان کی کنیت ہے ابو سعید۔ لقب جو ہے سہنون ہے، سین پر پیش بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، زبر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ان کا آبائی وطن ہے شام کا شہر حمص، اور ان کے والد حمص میں فوج کے ساتھ قیروان سے آئے تھے، یعنی فوجی تھے، اور 160 ہجری میں ان کی پیدائش ہوئی ہے، اور یہ خالص عربی النسل تھے۔ اچھا، آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو سہنون کیوں کہا جاتا ہے؟ سر جی یہ پرندے کا نام ہے سہنون؟ جی یہ ایک تیز اور چالاک پرندے کا نام تھا، تو اس وجہ سے آپ بھی بڑے ہوشیار، چالاک، ذہین تھے، پھرتیلے تھے، آپ کو یہ لقب دیا گیا ہے۔ امام سہنون رحمۃ اللہ علیہ نے مدونہ کو مرتب کیا، اور اسی مدونہ کی وجہ سے امام مالک کے مسلک کو پھلنے اور پھولنے کا موقع ملا، کیونکہ یہ امام سہنون جو ہیں یہ بلاد مغرب میں چلے گئے تھے، اندلس، مراکش، تیونس، ان علاقوں میں۔ اسد بن فرات یہ بھی مسلک مالکی سے تعلق رکھنے والے ہیں، یہ فقیہ تھے، اور عراق سے واپسی پر انہوں نے المدونہ کو مرتب کیا۔ المدونہ جو ہے ان سوال اور جوابات پر مشتمل ہے جو انہوں نے علامہ ابن قاسم سے پوچھے تھے، عبد الرحمن بن قاسم، جن کا ہم پہلے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بنیادی کتاب جو مدونہ، اس کا مختصر تعارف۔ سر جو بھی یہ بتایا لاسٹ پر ان کا نام ریپیٹ کر دیں۔ اسد بن فرات۔ مالکی مسلک کے لوگ عقائد میں امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار ہیں۔ عقائد میں اہل سنت والجماعت کے دو مکتب فکر ہیں، ایک ہے ماتریدیہ اور دوسرے جو ہیں وہ ہیں اشاعرہ۔ تو مالکی مسلک کے لوگ یہ ماتریدیہ کے نہیں بلکہ اشاعرہ کے مقلد ہیں عقائد میں، اس وجہ سے ان کو اشعری کہا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے موطا، اسی سے آپ فقہ کا درس دیتے تھے،
اور المعطا میں ابتداءً 10,000 روایات تھیں، پھر آپ ان میں اختصار کرتے رہے یہاں تک کہ اب 1720 روایات ہیں۔ بعض کتابوں میں یہ بھی ہے کہ معطا میں 1738 روایات ہیں۔ اچھا، کل پرسوں پیپر میں یہ تھا کہ معطا امام مالک اور معطا امام محمد، تو اصل میں معطا چونکہ آپ کی کتاب ہے، آگے اس کو روایت کیا آپ کے شاگردوں نے، ان میں سے 2 شاگرد زیادہ مشہور ہیں، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ معطا کے جو بعد والوں کو نسخے ملے ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک وہ نسخہ ہے جو آپ کے شاگرد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، یحییٰ اندلسی، یحییٰ بن کثیر اندلسی، تو اس کو معطا امام مالک ایک وہ ہے، اور دوسرا نسخہ آپ کا وہ ہے جو امام محمد، فقہ حنفی کے جو امام ہے نا، امام محمد، انہوں نے بھی معطا پڑھی ہے امام مالک سے، تو دوسرا نسخہ امام محمد کے نام سے منقول ہے، اسے معطا محمد کہا جاتا ہے۔ فقط جب معطا کا لفظ آئے تو اس سے مراد جو ہے معطا امام مالک ہوتا ہے۔ اور معطا کا لفظی معنی ہے سنوارا ہوا، ہموار کیا ہوا، تحقیق شدہ، روندا ہوا۔ چونکہ آپ نے 70 فقہا کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا، بڑے فقیہ تھے اس زمانے کے مدینہ کے، اس وجہ سے اس کو معطا کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہے آپ کی کتاب کا نام معطا۔ پھر اصول حدیث میں جو مختلف کتابیں ہیں، ان میں معطا حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جو فقہی ترتیب پر ہو اور اس میں مرفوع روایات کے ساتھ اقوال صحابہ، اقوال تابعین، تبع تابعین بھی ہوں، اور صاحب کتاب کے فتاوی بھی اس میں مذکور ہوں، تو ایسی کتاب کو معطا کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ جی اچھا، تیسرا جو مسلک ہے وہ ہے مسلک شافعی۔ اہل سنت والجماعت کے مذاہب اربعہ میں فقہ شافعی کے بانی محمد بن ادریس شافعی ہیں۔ عبد مناف پر جا کر امام شافعی کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، اس لحاظ سے خاندانی اعتبار سے امام شافعی قریشی ہے۔ ائمہ اربعہ میں قریشی یہی ہے۔ آپ 150 ہجری میں پیدا ہوئے، 204 ہجری میں وفات پائی۔ بعض تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے، جو مبالغہ ہے، درست نہیں، کہ جس رات یا جس دن امام ابو حنیفہ کی وفات ہوئی، رات کے اول حصے میں، اسی رات کے آخری حصے میں امام شافعی پیدا ہوئے، لیکن یہ مبالغہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کیا آپ نے، 7 سال میں، برے صغیر میں 7 سال میں قرآن حفظ کیا ہے، شاہ ولی اللہ نے یہ بات بھی یاد رکھی۔ اور 9 یا 10 سال کی عمر میں جب آپ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ معطا حفظ کر چکے تھے۔ 10 سال کی عمر میں جب آپ امام مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معطا امام مالک حفظ کر چکے تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ جوانی میں علم لغت، شعر اور ادب کی طرف بھی آپ متوجہ ہوئے، اور آپ کا ایک شعر بھی ہے کہ اگر اشعار کہنا علماء کے شایان شان ہوتا تو میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ لبید ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اگر علماء کے شایان شان ہوتا، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے، تو میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا۔ لبید عربی زبان کا ایک شاعر تھا۔ اچھا، آپ لبید کے بارے میں ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ بعد میں مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اس سے کہا کہ آپ اشعار کیوں نہیں کہتے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اشعار کے بدلے میں 2 خوبصورت صورتیں دی ہیں، اب اس کے بعد اشعار کہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے۔ وہ 2 صورتیں جو ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران ہے۔ امام شافعی نے امام مالک سے بھی استفادہ کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی کے بھی آپ شاگرد رہے، ان سے بھی استفادہ کیا آپ نے، اور پھر آپ حجاز میں تشریف لائے، یہاں پر بھی 9 سال آپ نے قیام کیا، اور پھر آپ جو ہے بغداد تشریف لے گئے، اور یہاں آپ کا منہج فقہ اور استدلال جو ہے یہ منظر عام پر آ چکا تھا۔ یہاں بغداد میں آپ نے 2 سال قیام کیا، پھر آپ دوبارہ حجاز تشریف لائے، پھر تیسری دفعہ جو ہے حجاز سے آپ بغداد تشریف لے گئے، یہاں مختصر قیام کے بعد آپ مصر پہنچے، اور مصر میں ہی پھر آپ 204 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام شافعی جب دوسری بار بغداد تشریف لائے، یہ کوئی 195 ہجری کا واقعہ ہے، تو 195 ہجری کے قریب آپ نے فقہ شافعی کی بنیاد رکھی ہے۔ امام شافعی کی جو فقہی تفہیمات ہیں یا فقہی آراء جو ہیں، ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک ہے قول قدیم اور ایک ہے قول جدید۔ یہ آپ سے سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ مسالک کے 4 میں کس امام کے 2 قول زیادہ مشہور ہیں، ایک ہے قول قدیم اور ایک ہے قول جدید۔ اچھا، آپ کے فقہ کا ایک حصہ اس دور پر مشتمل ہے جب آپ عراق میں تھے، بغداد میں تھے، جہاں عراقی رنگ کا غلبہ تھا، تو پھر دوبارہ جب آپ تشریف لائے مصر میں، یہاں حجازی رنگ کا غلبہ ہوا، یہاں کا جو آپ کا قول ہوگا اس کو قول جدید کہا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام شافعی نے خود اپنے اجتہاد اور استنباط پر نظر ثانی کی ہے، اور ائمہ 4 میں یہ واحد امام شافعی ہیں جن کو اپنے اقوال پر نظر ثانی کا موقع ملا، لہٰذا جو پہلے کے ہیں، مصر تشریف لانے سے پہلے کے جو اقوال ہوں گے ان کو اقوال قدیمہ کہیں گے یا قول قدیم کہیں گے، اور بعد والے جو ہیں ان کو قول جدید کہیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے جو منہج استنباط ہے، ان میں امام شافعی کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے اصولوں کو باقاعدہ مرتب کیا اور ان کی تفصیل بیان کی۔ ائمہ 4 میں سے امام ابو حنیفہ کے جو اصول تھے وہ بعد والوں نے مرتب کیے ہیں، امام شافعی نے خود اپنے اصول مرتب کیے۔ آپ نے قواعد کو ابواب اور فصول میں تقسیم کیا، ان کی درجہ بندی کی،
تو آپ کے جو استدلالات ہیں قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس کے علاوہ کچھ مصالح مرسلہ بھی ہے لیکن وہ حصہ کم ہے۔ آپ کی مشہور جو کتاب ہے الرسالہ، تو یہ اصول فقہ کے موضوع پر پہلی کتاب ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اور امام شافعی نے اپنے اصول اسی کتاب الرسالہ میں تحریر کیے ہیں۔ اور الرسالہ جس طرح اصول حدیث پر پہلی کتاب، اصول فقہ پر پہلی کتاب ہے، اسی طرح آپ نے الرسالہ میں منکرین حدیث کی خبر گیری بھی کی ہے، حدیث کی حجیت اور اہمیت کے اوپر بھی اس میں گفتگو کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مذہب شافعی جو ہے ابتداً یہ عراق میں پھیلا ہے، پھر جب آپ مصر میں تشریف لے گئے وہاں اس مذہب کو بہت زیادہ پھیلنے کا موقع ملا، اور آخری 5 سال چونکہ آپ کے مصر میں گزرے، اس لیے وہاں اس فقہ کو خصوصی مقبولیت حاصل ہوئی ہے، اور مصر میں مذہب شافعی کو 3 صدی میں فروغ حاصل ہوا، لیکن جب فاطمی حکومت کا مصر میں غلبہ ہوا تو انہوں نے مذہب شافعی کو ختم کر کے اہل تشیع کی فقہ کو رائج کیا۔ پھر سلطنت ایوبیہ کے زمانے میں دوبارہ مصر کے عدالتی نظام میں فقہ شافعی رائج رہی ہے۔ آج جو ہے انڈونیشیا میں، یمن میں، عراق میں، سری لنکا وغیرہ میں اس مذہب کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ عوام نے جس مذہب کو فقہ حنفی کے بعد قبول کیا وہ فقہ شافعی ہے۔ بنیاد کے لحاظ سے تو یہ 3 نمبر پر ہے، لیکن عوام میں مقبولیت کے لحاظ سے فقہ شافعی جو ہے یہ 2 نمبر پر ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو آخری مذہب ہے وہ ہے حنبلی مکتب فقہ۔ اس کے بانی امام ابو عبداللہ احمد بن محمد بن حنبل الشیبانی ہیں۔ یہ تاریخی اعتبار سے آخری فقہ ہے۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد خاص رہے ہیں، اور اکثر اصول بھی ان کے امام شافعی سے مماثلت رکھتے ہیں، ملتے جلتے ہیں۔ امام شافعی سے بہت کم اختلاف ان کا نظر آتا ہے۔ ان کی پیدائش 164 ہجری ہے، والد آپ کے فوجی تھے، اور ان کی وفات جو ہے وہ 241 ہجری ہے۔ آپ امام الفقہ والحدیث کہلاتے ہیں، اور زیادہ تر توجہ بھی آپ کی حدیث کی طرف رہی، اور مشہور جو کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، جس میں 30,000 روایات ہیں۔ فتنہ خلق قرآن کا جو واقعہ پیش آیا مامون کے زمانے میں، آپ یہ کہا کرتے تھے قرآن و حدیث سے دلیل لو تو میں تسلیم کروں گا، لیکن وہ آپ پر تشدد کرتے تھے، تکالیف دیتے تھے۔ فقہ حنبلی کی ابتدا جو ہے یہ عراق کے شہر بغداد میں ہوئی ہے۔
امام احمد بن حنبل کے جو اصول استنباط ہیں ان میں ایک قرآن ہے، حدیث ہے اور اجماع ہے، لیکن آپ اجماع کے وقوع کے بہت کم قائل ہیں۔ اجماع کو آپ مانتے تو ہیں لیکن اس کے واقع ہونے کے بہت کم قائل تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ان میں ایک سد ذرائع بھی ہے۔ سد ذرائع کی تعریف ہم آگے پڑھیں گے۔ سد ذرائع کسے کہتے ہیں؟ یعنی ان راستوں کو مسدود کر دینا، بند کر دینا جو ہیں کسی ناجائز کام کا ذریعہ ہوں، وسیلہ ہوں، اس کو سد ذرائع کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے فقہی استدلالات میں ایک یہی سد ذرائع بھی ہے۔ ٹھیک ہے بھی؟ جی سر۔ چلیں، یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ کل جو دیگر مذاہب جو اب ناپید ہو چکے ہیں ان کا ہم مختصر تعارف پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد جو اہم سوالات ہیں گلدستہ میں ہم ان کی طرف جائیں گے۔ آپ خود سے بھی ان کا مطالعہ کیجئے۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اہم جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ آگے بھی اسی گلدستہ میں ہر مذہب کی کتابوں کے بارے میں ہم جب پڑھیں گے تو وہاں مؤلفین کا تعارف بھی ہوگا اور کتاب کا تعارف بھی انشاءاللہ ہم وہاں پہ کریں گے۔